آپ فرماتے ہیں کہ جو 1,24,000 انبیاء ہیں یہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک وصف کی اپنے دور میں نمائندگی کرنے کے لیے آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دینے کے لیے آئے. ان میں سے ہر ایک نبی کو ایک ایک خاص وصف عنایت ہوئی. پھر حضور تشریف لائے. حضور کی شخصیت جامع و صفات شخصیت ہے اور یہ تمام اوصاف جو انبیاء کرام میں نمایاں تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں مجتمع ہو گئے. آپ فرماتے ہیں کہ جتنے انبیاء کرام آپ سے پہلے گزرے ہیں اتنے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. جتنے انبیاء کرام حضور سے پہلے گزرے ہیں اتنے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں اور ہر صحابی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی نعمت اور وصف ملی ہے, وصف میسر آیا ہے جو کہ دوسرے کو میسر نہیں آیا. وہ اس وصف میں ہر صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ راشد ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہے. اور اسی لیے جب ہم تصوف کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ یہ قدم ابراہیمی پہ ہے, یہ قدم نبوی پہ ہے, یہ قدم عیسوی پہ ہے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس صحابی کا مزاج وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, اس درویش کا مزاج وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, اس درویش کا مزاج وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا. یہ انبیاء کے مزاج بھی در حقیقت ہر نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خاص وصف کا نمائندہ خاص. اسی طرح ہر صحابی حضور کے ایک خاص وصف کا نمائندہ خاص ہے. یہ نہیں کہ اس میں باقی اوصاف نہیں ہیں, سارے اچھے انسانی اوصاف صحابہ میں موجود ہیں, تقویٰ کے سارے اوصاف موجود ہیں, لیکن ایک ایک خاص نعمت حضور سے ہر صحابی کو ایسی میسر آئی ہے جس میں اس کا کوئی دوسرا شریک نہیں. اور ہر صحابی کے نقش قدم کا ایک ولی قیامت تک اس امت میں رہے. گویا کہ 1,24,000 اولیاء قیامت تک اس امت میں موجود رہیں گے جن کے وجود کی برکت سے یہ امت جو ہے وہ قیامت تک اپنے فریضے ادا کرتی رہے گی. مختلف حالات ہوتے ہیں, ماحول ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے اپنے راز ہیں, لیکن یہ امت کبھی بھی فیضان ملت سے خالی نہیں. ہر صحابی کا ایک اپنا امت میں ایک راز ہے اور اسی طرح جو خلفائے راشدین ہیں ان کے راز دوسروں سے زیادہ نمایاں ہیں, دوسروں سے زیادہ نمایاں ہیں. اور اہل بیت اطہار یہ ہیں جو اس امت میں اس سارے فیضان ولایت کو تقسیم کرنے والے ہیں. گویا کہ یہ سارا فیضان پھر اس گھر میں آیا اور اب تقسیم اہل بیت اطہار سے ہوتا ہے. سبحان اللہ. جو تصوف کی کتابوں میں بڑی واضح ہیں, لوگ پڑھتے نہیں ہیں, مطالعہ نہیں کرتے ہیں. آج لوگوں نے اپنے اپنے فکرے اور مکتبے اور اپنے اپنے فرقے اور اپنے اپنے خود ساختہ خیالات بنانے شروع کر دیے ہیں جنہیں وہ زبردستی تصوف میں داخل کر رہے ہیں, جنہیں وہ زبردستی تصوف میں داخل کر رہے ہیں. خلفائے راشدین حضرت نور عالم نور میاں ایک عالم دین ہے, بڑے کامل درویش ہیں. انہوں نے فرمایا کہ اگر تم غور کرو تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزاج ہے. اور اس کی طرف حدیث میں اشارہ بھی ہوتا ہے, حضرت ابراہیم اللہ کے دوست ہیں. حضور نے بھی فرمایا نا کہ اگر میں امت میں کسی کو دوست بناتا, خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا. میرے لیے اللہ خلیل کافی. تو اشارہ ہو گیا نا کہ ان کا مزاج جو ہے وہ خلت کا ہے اور ان کا جو مزاج ہے وہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں جاری ہے. اور اگر غور کریں تو نقشبندی سلسلے کا جو فیضان ہے یہ بھی اہل بیت اطہار سے جاری ہوا. حضرت ابو بکر صدیق سے یہ فیضان ملا سلمان فارسی کو. سلمان فارسی کون ہے جنہیں حضور نے کہا یہ میرے اہل بیت میں سے, اور ان سے ملا یہ حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر کو. قاسم حضرت ابو بکر صدیق کے پوتے, یہ محمد کے بیٹے ہیں, اور محمد بن ابی بکر کو ہیں جن کی تربیت حضرت علی کرم اللہ عنہ. اور یہ قاسم, ان سے یہ فیضان ملا حضرت جعفر صادق کو. یہ جعفر صادق کے سسر بھی ہیں اور استاد بھی ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ میں ان کے مرشد بھی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تبریک کدھر ہے, یہ جگہ کس نے کھڑی کی ہوئی ہے,
رہی ہے جی. تو یہ حضرت امام جعفر صادق نواسے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. حضرت امام جعفر صادق کے بعد جتنے بھی سید ہیں وہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ وہ ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ حق چار یار یا علی زندہ باد. امام جعفر صادق بڑے فخر سے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ابو بکر صدیق سے میں 2 دفعہ پیدا ہوا کہ مجھے ان کی والدہ ام فرما ہے وہ ایک رشتے سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی نواسی تھی اور دوسرے رشتے سے حضرت ابو بکر صدیق کی پوتی. تو یہ سلسلہ آ گیا. پھر حضرت امام جعفر صادق سے یہ سلسلہ ملا ہے حضرت بایزید بستامی. وہ فرماتے ہیں کہ جو قادری سلسلہ ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. اور بھی انہوں نے دیکھی اشاعت اسلام کی کیا ان میں جلال ہے. اور یہ جو جلال منتقل ہوا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے سلسلہ عالیہ قادریہ کو. یہ مجاہد لوگ ہوتے ہیں. حضرت غوث اعظم کا خطبہ سنے نا اور غوث اعظم کی شخصیت دیکھیں تو جلال موسوی نقص کرتا ہوا نظر آتا ہے. سبحان اللہ. اور وہ کہتے ہیں کہ جو حضرت عثمان غنی ہے ان کا جو نقش قدم ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام ہے. سبحان اللہ. حضرت نوح علیہ السلام کی مدت نبوت سب سے زیادہ ہے. حضرت عثمان کی مدت خلافت بھی سب سے زیادہ ہے. حضرت نوح کو سب سے زیادہ فطروں کا مقابلہ کرنا پڑا. حضرت عثمان غنی کو بھی فطروں کا مقابلہ کرنا پڑا. اور یہ فیضان جاری ہوا سلسلہ عالیہ سوربندیہ. سلسلہ عالیہ سوربندیہ میں حضرت عثمان غنی کا نقش قدم چل رہا ہے. اور کون سی ولایت چل رہی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی ولایت چل رہی ہے. قادریوں میں ولایت موسوی ہے. نقشبندیوں میں ولایت ابراہیم خلیل اللہ ہے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا اپنا سلسلہ کون سا ہے؟ ان کا نقش قدم حضرت عیسیٰ علیہ السلام. سبحان اللہ. اور حضور نے تشریح بھی دی. حضور ظاہری بات کرتے ہیں اس کے باطنی راز بھی ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا نہ تھا کہ علی تم عیسیٰ کی طرح ہو, علی تم عیسیٰ کی طرح ہو, اور تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا. کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی کی وجہ سے گمراہ ہو گئے اور کچھ لوگ ان کی محبت میں غروب کرنے کی وجہ سے گمراہ. سبحان اللہ. اور سبحان اللہ. حضور نے فرمایا کہ علی تمہارے ساتھ بھی ایسا ہے. اور آج آپ دیکھیں کچھ لوگ حضرت علی سے دشمنی کر رہے ہیں, ان کا نام سنتے ہی ان کے چہروں پہ قدورت ہو جاتی ہے. اور کچھ نالائق ایسے بھی ہیں جو حضرت علی کو آج بھی خدا بنا رہے ہیں. ہے نا ایسی چیزیں. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنہوں نے دشمنی کی نا انہوں نے ان کو سنی کا چڑھانے کی سازش کی اور کہا کہ یہ تو نعوذ باللہ جو ہے وہ ایمان سے خارج ہو گئے ہیں کیونکہ یہ ہمارے دین سے باغی ہیں. اور جنہوں نے ان سے محبت کی تو انہوں نے ان کو خدا بنا دیا. تو انتہا دونوں انتہاؤں پہ چلے گئے نا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اس امت میں علی عیسیٰ کی جگہ ہے. ایک طبقہ ان کی مخالفت کی وجہ سے گمراہ ہو جائے گا اور ایک محبت میں غلو کی وجہ سے گمراہ ہو جائے گا. ایمان توازن کے درمیان ہے جس کی جدوجہد خود حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کرتے رہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جو دور خلافت ہے اس کا کہیں مطالعہ کیا جائے نا یہ ایک علیحدہ موضوع ہے جیسے میں اشارہ کر رہا ہوں. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ساری جدوجہد یہ تھی کہ مسلمان عدم توازن کا شکار نہ ہو جائے کیونکہ ان کی زندگی میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے جو ان کی دشمنی میں بھی انتہا تھے اور ان کی زندگی میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے جو ان کے سامنے انہیں خدا کہتے تھے. خدا کہتے تھے کہ خدا نے علی کے اندر حلول کر دیا اپنا والا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنی زندگی میں دونوں انتہاؤں کے خلاف جدوجہد کرنی پڑی تھی اور وہ ساری عمر یہی کوشش کرتے رہے کہ یہ میں اسلام کو توازن پہ رکھوں. وہ اپنے دور میں کامیاب ہوئے اور انہی کے توازن کا ورثہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل سنت والجماعت کو عطا فرمایا. اہل سنت والجماعت اسی توازن کی جدوجہد کر رہی ہے جس توازن کی جدوجہد علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کرتے رہے کیونکہ زندگی میں دونوں انتہائیں پیدا ہو گئی تھی. انہوں نے اس انتہا کو بھی مسترد کیا, انہوں نے اس انتہا کو بھی مسترد کیا. اہل
इस इंतहा को भी मुस्तरद करते हैं उस इंतहा को। सुभान अल्लाह, सुभान अहले अल्लाह, सुन्नत उस नक्शे कदम पे है सुभान अल्लाह। जो कि अहले बैत अतहार का नक्शे कदम है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी। या अली। लोग कहते तो हैं कि कुरान हुजूर छोड़कर जा रहे हैं और हुजूर अपनी अहले बैत छोड़कर जा रहे हैं। अहले बैत से हमने सीखा क्या है? अहले बैत का फैजान ये है, हजरत अली करमल्लाहु वजह हदीस से तो और सहाबा से भी रवायत है ना, शरीयत के अहकामात में नुकसान का हिस्सा डाला है। अहले बैत अतहार ने हमें ये बताया है कि दीन तवाज़ुन का नाम है और जब गैर मुतवाज़िन हो जाओगे तो दीन से साथ हो जाओगे। अहले बैत अतहार के साथ जो रहना है, लोग कहते हैं कि कुरान छोड़ के जा रहे और अहले बैत छोड़ के गए हैं, अहले बैत का दामन पकड़े रहना। अहले बैत के दामन पकड़े रहने का मतलब क्या है? अहले बैत के दामन पकड़े रहने का ये मतलब तो नहीं है कि उन्हें खुदा बना दे या रसूल बना दे या उनसे दुश्मनी करे। उसका दामन पकड़े रहने का मतलब ये है कि जिस तरह अहले बैत अतहार ने दीन को मुतवाज़िन रखने की कोशिश की, जो दीन को मुतवाज़िन रखने की कोशिश करेगा वो अहले बैत अतहार का सच्चा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा कि मैं कुरान छोड़ के जा रहा हूँ और अहले बैत और इतरत छोड़ के जा रहा हूँ। इतरत से सबक हमने क्या हासिल करना है? इतरत से सबक हमने यही हासिल करना है कि ना हमने दाएं होना है ना बाएं होना है, ना हमने रहना है तो दरमियान में रहना और मुतवाज़िन हमने मुतवाज़िन रहना है। दाएं बाएं जो है ये असाबे यमीन और असाबे शुमाल की इस तरह नहीं, बल्कि ये कि हमने किसी तरफ भी जो है वो डिसबैलेंस नहीं होना, मुतवाज़िन रहना है। इसलिए कि तवाज़ुन ही दर हकीकत इस्लाम है और यही अहले बैत अतहार जद्दोजहद करते रहे। आप हजरत अली को देख लें, हजरत इमाम हसन को देख लें, इमाम हुसैन को देख लें, उनकी सारी जद्दोजहद यही है कि हालात गैर मुतवाज़िन ना हो, वो जद्दोजहद यही करते हैं। तो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का ये जो उनका फैज़ान रूहानी है वो सिलसिला आलिया चिश्तिया जो मुंतकिल हुआ और हजरत चिश्तिया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक महदूद शख्सियत, कोई उनके हवाले से मुतवाज़िन है या गैर मुतवाज़िन है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की जाती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम आती लताफत सी आती है सामने, एक मनमोहनी सी शख्सियत का तस्वर आता है, एक प्यार मोहब्बत का एक तस्वर आता है। वो सारी उम्र लोगों से मोहब्बत करते रहे और हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का नाम आए तो यही तस्वर हो, यही तस्वर होता है। और ये मोहब्बत का सिलसिला है जिसके बारे से हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम और ये नेमत क्या है? तसव्वुफ की किताबों में एक रवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात एक फिरका फक्र गिराया और कहा गया कि ये उसे देना है जिसमें ये अलामत होगी, जो ये सवाल का जवाब देगा। आपने अपने सहाबा किराम से पूछा, हर एक ने अपने अपने ज़ौक़ के मुताबिक जवाब दिया। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से पूछा गया कि आपको अगर नेमत बातिनी इनायत हो तो आप क्या करेंगे? आपने अर्ज की कि मैं बंदगाने खुदा की पर्दापोशी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पर्दापोशी करूंगा। हुजूर ने फरमाया कि ये फिरका फक्र आप की अमानत है और ये नेमत आपको मिलेगी, फक्र की नेमत। मुझे अल्लाह ने यही फरमाया था कि जिसका जवाब ये होगा ये नेमत उसकी। ये सिलसिला फक्र जो है ये सिलसिला आलिया चिश्तिया का वर्षा, सुभान अल्लाह। इसे सिलसिला मेराजिया कहा जाता है। ये है वो सिलसिला। हर सहाबी को अपना अपना सिलसिला मिला, उसकी अलामात हैं, उसकी हदीस है, अहादीस है। अब गहराई में जाने का वक्त नहीं है। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को ये सिलसिला फक्र मिला, ये सिलसिला मिला जो कि मोहब्बत का सिलसिला है। उनका जवाब ये था कि मैं बंदगाने खुदा की पर्दापोशी करूंगा।